یہ آخری موقع ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، رجب کی 30 تاریخ جمعے کا دن۔ عمل پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے دوستوں بھائیوں بہنوں کہ آپ نے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی دیکھے ہوں گے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اس عمل میں ایک ایسا وظیفہ بھی شامل ہے جو دنیا کے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں جیسے کہ شاہ رخ خان، سلمان خان اور دنیا کے جتنے مسلم سیلیبریٹی ہیں ان کا یہ وظیفہ خاص ہے، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز ہے یہ وظیفہ، اور آج اس معجزاتی عمل میں وہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ نہیں کہ ان سیلیبریٹی نے بتایا یہ عمل، نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے عمل میں وہ وظیفہ بھی شامل ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ لوگوں کا وظیفہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، یہ عمل ایسی قسمت بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، 2024 آپ کا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزر چکا ہے۔ 2024 میرے بھائیوں میری بہنوں، 2024 اور پوری زندگی آپ کی لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے، لوگوں نے رسوا کیا ہے، لوگوں نے مایوس کیا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تنگ آ چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، بے شمار وظیفے پڑھے ہیں لیکن آج تک کسی مسئلے کا حل نہ نکلا ہو، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہوا ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا کہ رجب کی کب یہ آخری 30 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ میں رب کریم سے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں بھی آج یہ وظیفہ پڑھوں گا، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو اپنے رب کو راضی کروں گا، میں بھی تو خزانے لوٹوں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج اگر آپ نے یہ موقع گوا دیا، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، لیکن آج آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، سب سے بڑی خوشخبری یہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ آج میں آپ کو یہ عمل کو تا حیات، یعنی کہ ساری زندگی آپ کے پاس یہ عمل اسٹور بھی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ سے کبھی دور نہ جائے گا، آپ جب چاہیں اس عمل کو رکھ سکیں گے، آپ لوگ پہلی دفعہ کسی عمل کو اسٹور بھی کر سکیں گے، یعنی کہ اس کو محفوظ کر سکیں گے، جب چاہیں اس کو آپ استعمال کر سکیں گے، کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا، پڑھنا صرف آج کے دن ہے لیکن استعمال جب چاہیں کر سکیں گے، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہ عمل، اس میں ایک ایسا خاص وظیفہ بھی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ لوگوں کا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ عمل اپنے اندر ایک خزانہ ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے کا موقع تو سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو آج کے اس موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں غنیمت سمجھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر مجال ہے، پھر کوئی غربت اور غریبی کی، کوئی پریشانی کی، مشکل کی، کوئی قرضہ اس کے اوپر چڑھ جائے، کوئی قرض دار اس کے گھر پر آ کر دروازے کھٹکھٹا کر چلا جائے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دروازے آپ کے دروازے کھٹکھٹائے تو جائیں گے لیکن مانگنے والے نہیں آئیں گے، غیبی فرشتے آئیں گے، غیبی موکل آئیں گے، ایسے لوگ انسانی شکل میں آئیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر انشاءاللہ پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ کامیابیاں کہاں سے آئیں گی تمہیں خود بھی پتہ نہ چلے گا۔ یہ آج جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگ تمہاری غربت کا، غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، لوگ جو آج تمہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دھتکار رہے ہیں، تمہیں دور سے دیکھ کر رستہ بدل جاتے ہیں، تمہیں دیکھ کر اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری دنیا ہی تمہاری اس غربت اور غریبی میں برے وقت میں ساتھ چھوڑ چکی ہے تو یہ مایوسی دل سے نکال دینا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو اس ناموں کے ساتھ پکارو گے، اس کے خاص ناموں کے ساتھ مقصدوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب تیری ماں اپنا تن بن دن بیچ کر تیری ہر مراد کو پورا کرتی ہے، تیری حاجتوں کو پورا کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تجھے تیری 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک بار میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح، مجھ سے ضد کر تو صحیح۔ آج آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ضد کر کے مانگنا ہے، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، آج بھی اگر 1,00,000 2,00,000 مانگ لیے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر 2-4 دن بعد پھر بیٹھے ہوگے ہاتھ خالی کر کے، پھر کہیں ویڈیو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی ویڈیو مل جائے، کہیں وظیفہ پڑھ لے۔ نہیں، آج یہ موقع ہے، آج کھل ڈھل کے مانگ لینا، آج بالکل شرم نہ کرنا، آج ساری شرم حیا میرے بھائیوں میری بہنوں سائڈ میں رکھ کر آج رب کریم کے سامنے پوری کتاب کھلی رکھ دینا، آج رب کریم کے سامنے اپنے سارے مسئلے لے کر بیٹھ جانا۔
آج ساتھیوں بھائی بہنوں جو دنیا کے آگے جاتے ہو مانگنے کے لیے، لوگوں کے آگے ہاتھ جات پھیلاتے ہو، تب تمہیں شرم نہیں آتی جب لوگوں سے 200 500 کے لیے بھیکے مانگتے ہو کہ کل واپس کر دوں گا، اور پھر منہ چھپاتے پھرتے ہو؟ تو آج اس رب سے مانگ لو جو اسے بھی دے رہا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس رب کو آج ساتھیوں بھائی بہنوں راضی کر لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، یہ آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ دوستو اگر تو آپ شب معراج کی مبارک اور بابرکت راتوں سے فائدہ حاصل نہ کر سکے ہوں، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے ہوں، اگر تو آپ نے شب معراج کا مبارک موقع اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے، تو دوستو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو اس رات کا نعم و بدل ہمیں مل نہیں سکتا، لیکن ابھی بھی ماہ رجب کی چند قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور ہمارے پاس آخری موقع۔ دوستو بھائیو بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام 100% انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں بڑی خاص گھڑی ہے، یعنی کہ آج جو موقع ہے دوستو بھائیو بہنوں یہ پھر نہ ملے گا۔ آج خاص جمعہ ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ آج کے دن پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، شام مغرب سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ دوستو ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رزاق بھی رب ہے، خالق رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی ذات ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ دوستو اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینے پڑ جائیں، نہ تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں، سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن دوستو آج ماہ رجب کی یہ خاص گھڑی میں آخری جمعے کو رزق و دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو انشاءاللہ غنی کر دے گا، اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے، تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست پریشانیوں مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو دوستو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں آپ نے، یعنی کہ اس خاص جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ ماہ رجب المجرب ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس کی حاجتوں کو پورا نہ کروں، اسی لیے خدا را جب بھی رب سے مانگے جھولی پھیلا کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ رجب کے مہینے کو، شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، دوستو یاد رکھیے گا یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی ہیں۔ اس میں معراج کی رات بھی موجود تھی جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ رجب میں، یعنی کہ رب کریم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ کے حبیب اللہ کا یعنی اللہ رب العزت کا مہینہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگے جائیں۔
آخری قبولیت کی گھڑی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، دوستو وہ رب کے مہینے کو کیوں اس آخری گھڑی کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں؟ دوستو جب اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے میں، اپنے مہینے میں ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو پھر کیوں ہم رب کریم سے نہیں مانگتے؟ ایک وہ وقت آتا ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اللہ رب العزت کے مہینے میں خود اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ دوستو ماہ رجب کی یہ خاص گھڑی ہے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پڑھنا عمل آپ نے ہے، سمجھانا میرا فرض ہے۔ یہ دیکھیں اللہ صمد کا وظیفہ ہے، اور اسی عمل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی نے، یعنی کہ اس عمل میں ایک ایسا وظیفہ بھی شامل ہے کہ دنیا کے بے شمار سیلیبریٹی، بہت سارے ایسے دولت مند ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس وظیفے کو، جو اس عمل میں شامل ہے، آ کر اس وظیفے کے بارے میں بے شمار جگہوں پر انٹرویو دیا ہے کہ یہ وظیفہ ان کی کامیابی کا راز ہے، یہ وظیفہ ان کے حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس وظیفے نے۔ تو ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے آج کا یہ عمل، آج رجب کی 30 تاریخ ہے، بابرکت جمعہ ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، دکان میں، مکان میں، جہاں دل کرے صرف چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کریں گے، رب کریم نے چاہا کمالات اور فائدے بھی اتنے زیادہ دیکھیں گے۔ اگر تم بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، اور یاد رکھنا آج پورے دن میں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے صرف ایک آدھی منٹ کے لیے بیٹھ جائیے گا، جب تمام کاموں سے فارغ ہو، اور تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا، در نبی پر پہنچ جائیے گا، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے، اپنے مقصدوں کی نیت کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھنا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کے لیے انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائیں گی۔ آج تم مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین مانیے، میرا یقین کیجئے، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک بار ذرا توجہ سے، دھیان سے، غور سے میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں؟ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لینا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کے لیے اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو ہر ممکن حاجات پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت اور غریبی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اللہ صمد کو بے شمار بار اپنے وظیفوں میں شامل کیا ہوگا، اور آج جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں، پہلے میری بات سمجھیے گا۔ دیکھیں، اللہ صمد کا ذکر سورہ اخلاص کی سورہ 112 کی دوسری آیت میں آیا ہے، یعنی اللہ صمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ایک نہایت گہرا اور جامع وصف ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ عربی زبان میں اللہ صمد، الصمد کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ جو کامل ہو، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ جس چیز کی طرف لوگ اپنی حاجت کے لیے جس کی طرف جاتے ہوں۔ ساتھیو، دوستوں،
وہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر ایک بندہ اس کا محتاج ہے۔ الصمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں، کیونکہ وہی واحد حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ الصمد وہ ہستی ہے جو تمام صفت کمال سے متصف ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جبکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ اللہ کامل ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ حاجت روا ہے، سب اپنی ضرورات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ساتھیو بھائی بہنوں کہ صرف اللہ صمد ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، مشکلات میں صرف اللہ کو پکاریں کیونکہ وہی حاجت روا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کامل ہے، وہ کسی سہارے کی محتاج نہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر ہماری حاجتیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو قرآن کی 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید اور صفات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ صمد ایک نہایت اور جامع صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، بے نیازی، کمال اور برتری کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس سے مدد طلب کریں، کیونکہ وہی سب کا حاجت روا ہے اور بے نیاز رب ہے۔ تو آج آپ نے اس قرآنی آیت کو، اللہ صمد کو ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایک خاص وظیفے کے ساتھ آپ لوگ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر آج رجب کی 30 تاریخ اس بابرکت جمعے کے دن صرف ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس معجزاتی عمل کا جو پہلا ہی وظیفہ ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اسے آپ نے ایک ایسے وظیفے کے ساتھ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، سالوں پرانی غربت، جس غربت میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے زندگی کا سمجھ دو پورا وقت برباد کر دیا، آپ کی آدھی پونی زندگی، اب تقریباً لوگوں کی پوری زندگیاں کرایہ کے مکان میں گزر گئی ہیں، در کی ٹھوکروں میں گزر گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم کی ایسی کرم نوازی ہوگی، ایسا رب کریم آپ پر کرم فرمائیں گے۔ اس عمل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں آج ایسا عمل بتا دیا کہ ہماری غربت اور غریبی بھی ختم ہو گئی۔ اور آپ لوگ ایک بات اور کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہم بھی در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، آج ہم لوگوں کے تانے نہ سن رہے ہوتے، آج ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہ جا رہے ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا، خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اب آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ، اللہ صمد کا وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ صمد کو یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ صمد کو یا اللہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی آسمانوں پر اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن یقین مانیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس پاورفل عمل کا، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو پہلے نمبر والا وظیفہ ہے، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا اللہ صمد کا پوری ایک تسبیح، پھر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے الگ سے، نہیں۔ آپ نے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، جیسے کہ اللہ صمد یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ آپ نے پھر دوبارہ پڑھنا ہے اللہ صمد یا اللہ، دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اللہ صمد یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے خزانوں کو، دولت کو حاصل کرنے والا، غربت اور غریبی کو مٹانے والا،
غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 41 مرتبہ یعنی کہ 40 اور 1 مرتبہ، یہ وہ تعداد ہے ساتھیو بھائیو بہنوں کہ اس تعداد کو اس راز میں یعنی کہ اس تعداد میں اگر بندہ رجب کی 30 تاریخ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ ایک بار کم نہ ایک بار پڑھ کے اے ٹو ریز یعنی کہ بالکل برابر بالکل فگر جتنی بتائی 41 بار پڑھنا ہے، تو آپ کی کمی پیشی کی گنجائش اگر آپ کر جائیں گے ساتھیو بھائیو بہنوں تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ نے پورے 41 بار اللہ صمد یا اللہ ایک بار ہو گیا، اللہ صمد یا اللہ 2 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے 41 بار پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں 41 ٹائم، تو اب آپ نے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، اس عمل کی سب سے بڑی ساتھیو بھائیو بہنوں سب سے بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیو بھائیو بہنوں دولت کا سلطانی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر پڑھنے والا 100 کروڑ کی حاجت بھی کر لے تو اس وظیفے کو پڑھتے ہی فوری طور پر یہ ایسا وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے اللہ صمد یا اللہ کو پڑھا، اب آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ، اللہ رب یعنی سمجھے رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی خاص نظر کرم اس پر ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال دولت اور رزق کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہت میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ والو ماہ رجب کے ان گھڑیوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے آخری جمعے کے دن ان قبولیت کی گھڑیوں میں ساتھیو بھائیو بہنوں یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ماہ شعبان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اب دوستو یہاں پر ایک بار توجہ کیجیے گا، آپ نے یا کریم یا اللہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو۔ یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسا کہ یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ جس پر ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ماہ رجب کی یہ خاص گھڑیوں میں، اس موقع پر، اس آخری جمعے والے دن، آخری قبولیت کی گھڑیوں میں ہمیں یہ وظیفہ بتایا۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ یہ دنیا داری، یہ دوستی یاری، یہ تمام ہی تمام اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی کو چھوڑ کر اپنے نفس کو مارتے ہوئے 4 سے 5 سیکنڈ منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آج 4 سے 5 منٹ یا 1-2 منٹ جو بھی لگتے ہیں اس ذکر سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا کریم یا اللہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیں کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن دوستو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو سمجھو کہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا، یقین کے ساتھ پڑھے گا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا، یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتا ہے انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو آپ نے یا کریم یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں آپ کی اسکرین پر آپ کو بھیجنے لگا ہوں۔ آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور جب آج ماہ رجب کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے،
وہ بہترین کارساز ہے۔ تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کے مہینے میں ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت تمام کے تمام شیطانی اثرات ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہا ہوں، سارے دن صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا ہوں، برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا رہا ہوں، لیکن یہ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ وہ بہترین کارساز ہے۔ دوستوں، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی لکھ دیتا ہے۔ دوستو، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلے، جو لوگ منتیں کرتے ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ جب آپ لوگ اللہ کریم موقع دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے صرف اور صرف دوستوں بھائیوں بہنوں 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 10 بار اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس عمل کو ساری زندگی اسٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اس عمل کو آپ کو میں ایک ایسی خفیہ آپ کو دعا، ایک قرآنی آیت بتاؤں گا کہ جس کو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی نے، دنیا کے بڑے سے بڑے ایسے اداکاروں نے، یعنی کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، ان کی یہ سمجھو ان کا یہ راز ہے۔ وہ اپنے انٹرویو میں بے شمار بار اس وظیفے کو بتا چکے ہیں کہ ان کی ترقی کا راز یہی ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مبارک جمعے کے اندر اس آخری وظیفے کو شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اسٹور بھی کر لینا ہے۔ پہلے یہ آخری دعا سمجھ لیں، جیسے ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، آپ کو کوشش کروں گا میں کہیں نہ کہیں اسکرین پر بھیج دوں، آپ کی اسکرین پر کہیں نہ کہیں چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ قرآنی الفاظ اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نہیں تو اگر آپ کو اسکرین پر نہ دکھے تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ بچے کو یاد ہے، یہ دیکھیں میری زبان میں آپ سن لیں، بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ دیکھیں، نصر من اللہ و فتح قریب، کتنا آسان ہے دوستوں، بھائی بہنوں، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ دیکھیں بالکل آسان ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ الفاظ سورہ صف میں آتے ہیں، یعنی کہ الصف میں آتے ہیں۔ یہ آیت نبی کریم اور صحابہ کرام کو اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دے رہی تھی، خاص طور پر غزوات اور اسلامی فتوحات کے تناظر میں۔ اس کا اطلاق ہر دور میں ہوتا ہے جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، مشکلات میں اللہ کی مدد پر یقین رکھیں ساتھیو، بھائی بہنوں۔ ہر آزمائش کے بعد فتح اور کامیابی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ سچائی اور دین کی راہ میں استقامت دکھانے والوں کے لیے اللہ کی نصر یقینی ہے، یعنی کہ اس کی نصرت یقینی ہے۔ یہ الفاظ امید، یقین اور صبر کی طاقتور یاد دہانی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ ساتھیو، بھائیو بہنوں، بگڑے کام سنور جائیں گے، مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ نصر من اللہ و فتح قریب کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم اس خاص تعداد میں پڑھ کے آخر میں آپ نے، اور اسی عمل کو آپ لوگ آج اس بابرکت کو جتنی بار چاہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس عمل کو اسٹور کس طرح کرنا ہے، اب آپ لوگ چاہیں آخری دعا پڑھ کے، دعا مانگ کے، آخر میں درود شریف پڑھ کے، جو وظیفہ بتایا آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، پھر کچھ نہ بھی کریں۔ لیکن اس میں اگر مزید مٹھاس ڈالنی ہے، اس میں آپ نے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک اور کام پہلے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے
اپنے چہرے جسم پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے. پھیرتے ہی اب آپ نے ایک گلاس پانی کا لے آنا ہے. اس پانی پر 3 4 6 بار جتنی بار دم کرنا چاہیں دم کریں, پھونک مارے اور اس پانی کو پہلے 1 2 گھونٹ پی لیں. اب اس پانی کو کسی کولر مٹکے میں جہاں بہت سارا پانی اسٹور ہو اس میں ملا دیں اور اس کو کبھی خالی نہ ہونے دینا. اس میں 2 4 گلاس جیسے ہی رہ جائے اس میں پھر اور پانی ملا دیں, اس کو چلاتے رہیں. اب اس پانی کو جو کولر میں بھرا ہوا ہے جس کو کبھی ختم ہونے پورا نہیں دینا آپ نے, اس کو اپنی دکانوں میں چھڑکیں. لائنیں لگ جائیں گی گاہکوں کی, فرشتے غیبی موکل بن کے آپ کی دکان پر گاہک بن کے آئیں گے. گھر میں لگا دیں, گھر سے بے برکتی, جھگڑے, پریشانیاں, بیماریاں, نظر بد, جادو, جناتی اثرات سب ختم ہو جائیں گے. اسی عمل کو آپ کسی بیمار کو پلا کر دیکھ لیں, کونے کونے سے جسم کی بیماری ختم ہو جائے گی. ظالم شخص کو پلا دیں, اپنی بیٹی کے سسرال بھیج دیں اگر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں. یہ پانی یقین مانے کسی دشمن کو پلا دیں, اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو پلا کر دیکھ دیں. یقین مانے یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو دور کر دے گا. ہر طرح کی پریشانی کو پیتے ہی آپ کی زندگی کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا.